إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ تمام کا اس خصوصی پروگرام میں تہہ دل استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن تھوڑا سنجیدگی سے سوچئے. آپ اگر وہ چیزوں میں ملوث بھی ہیں تو آپ تھوڑا سنجیدگی سے سوچئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا کیا ہمارے شہر میں 3 دن سے؟ یہ ہو رہا کیا؟ یہ گلی کوچوں میں ہو رہا کیا صاحب؟ اس بات پر کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، خوشیاں مناؤ، جھومو، ناچو، گاؤ، چراغاں جلاؤ، جو کرتے کرو. سوچو آپ، خالی تھوڑی دیر کے لیے بیان چلے تک سوچیے، آپ سب کچھ کر لو. اور یہ مثال دی جا رہی، ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشخبری سن کر انگوٹھی نکال کے دے دیا تھا. کبھی ابو لہب کے بارے میں قرآن میں پڑھے آپ؟ سورہ لہب اللہ تعالیٰ نازل کر فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائے ابو لہب، جہنم کا ٹھکانہ ہے ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی. آپ جہنمی کی مثال دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو. وہ ابو لہب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بددعا کیا تھا، یہ بولا تھا اے نبی تم سارا دن ہلاک ہو جاؤ، یہ بددعا کرنے والے کی مثال آپ دے رہے ہیں. یہ بددعا بھی تو اس کی پیش کریے. ارے ایسے کافر کی مثال جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ جہنمی، اس کی مثال آپ پیش کرتے ہمارے سامنے نہیں. ابو بکر صدیق کی مثال پیش کریے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مثال پیش کریے، حضرت عثمان کی مثال پیش کریے، حضرت علی کی مثال پیش کریے، حضرت حنظلہ کی مثال پیش کریے، حضرت حمزہ کی مثال پیش کریے، حضرت عمر کے بیٹے کی مثال پیش کریے، حضرت حسین کی مثال پیش کریے، حضرت حسن کی مثال پیش کریے، حضرت دوجانہ کی مثال پیش کیجئے. کہاں سے پیش کریں گے؟ ملتی چھنے تو مثال کہاں سے پیش کرے گا کوئی بھی، جبکہ مثال ملتی نہیں. ارے مثال ابو لہب کی مل گئی، آپ پہنچاتے چلے گئے. ارے ہمارا لین دین نبی سے ہے، ہمارا لین دین نبی کے دیوانے جو صحابہ تھے ان سے ہے، نبی کے گستاخ سے، نبی پہ بددعا دینے والے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق تو جہنم سے ہے. کیا ہو رہا عزیزان ملت؟ یہی عنوان کے آخری حصے میں آپ کو لے کر آؤں. 12 ربیع ہم بھی تو منا رہے، ہم بھی مطلب اپنے بھائیوں سے مراد الحمدللہ اپن تو نہیں مناتے. 12 ربیع ہمارے لوگ بھی مناتے ہیں، لیکن کیسے؟ ایسے ایک بار خالی دیکھ لیں گے. آج آپ ٹھنڈے ذہن سے جائزہ کر لیجئے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 12 ربیع آیا نہیں آیا؟ بولیے جلدی. نبی جیسا منائے ویسا منائیں گے یا ہم جیسا منا رہے ویسا منائیں گے؟ بولیے. اتنی سی بات یہ سمجھ گئے تو دین سمجھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 ایئرز کی تھی. کتنے سال کی؟ 63 ایئرز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں بنایا گیا. 40 سال تک قرآن نازل نہیں کیا گیا تھا، اب نبی نہیں بنائے گئے تھے. 40ویں سال میں زندگی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا دیے گئے تو 40 سے لے کے 63 تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دور میں 23 ربیع الاول آئے. کتنے آئے؟ 23 ربیع الاول میں سے میرے جتنے بھائیاں جو آج ایسا روڈوں پہ پھر رہے ہیں یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ جانتے، تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی دوسرا شہر ہوتا تو بتانا پڑتا تھا، حیدرآباد میں بتانے کی ضرورت نہیں. آپ دیکھ لے کے آئے. اب خالی نبی کے گھر میں کیا تھا ربیع الاول وہ دیکھ لیں گے. اگر ویسا ہی ہے تو ویسا ہی، ایسا کریں گے پھر حیدرآباد بھول جانا، اردو گھر سے ویسا نکالیں گے پھر جلوس. 23 ربیع الاول آئے. نبی کی زندگی میں کتنے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کتنے؟ 23 میں ایسا جو ہو رہا، ایک بتائیے آپ، خالی ایک بتائیے خالی آپ. 23 میں سے 22 چھوڑ دے رہا ہوں، 23 میں سے 22 چھوڑ دے رہا ہوں.
خالی 23واں ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا تھا یہ دیکھ لیں گے. اس دن جو گھر میں تھا میرے آقا کے, اس دن جو گھر میں تھا میرے نبی کے, اگر ویسا تھا جیسا ہم کر رہے, پھر یہاں سے آج ایسی ریلی نکلیں گی دنیا میں شاید کوئی ایسا منظر دیکھا ہوں گا. 23واں ربیع الاول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں شروع ہونے ایک دن ہے, 29 صفر کی تاریخ ہے. کون سی تاریخ ہے؟ 29 صفر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ جنت البقیع, جس کو کہا جاتا ہے بقیع قبرستان جسے کہا جاتا ہے, وہاں گئے. جنازے کی تدفین عمل میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے گھر کی طرف پلٹے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں شدت کا درد شروع ہو گیا, اور سر پر کس کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹی باندھ لی, کپڑا باندھ لیا. درد کی شدت یہاں سے جو شروع ہوئی, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے کا 13واں دن تھا. کون سا دن تھا؟ 13واں دن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان سے لے کر اپنے گھر کی طرف گئے, یہاں تک کہ یہ درد سر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 دن تک جاری رہا. دن کرتے چلے جا رہے, دین اسلام دنیا بھر میں غالب ہو چکا تھا. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا تھا, صحابہ کیا میں نے نبوت کا حق ادا کر دیا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حق ادا کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف اٹھا اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے حق ادا کر دیا نبوت کا. ان لوگوں نے گواہی دے دی, تو بھی گواہ رہنا. نبوت کا کام مکمل کر دیا گیا. زندگی کے دن کٹتے چلے گئے, یہاں تک کہ زندگی کا 10 دن گزرتے چلے گئے. تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا, یہاں تک کہ کچھ مہینے پہلے خیبر کی جنگ ہوئی تھی. خیبر کی جنگ میں ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کر دے دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں زندگی کے آخری ایام میں وہ زہر کا اثر بھی تیز ہونے لگا, یہاں تک کہ زندگی کے دن کرتے کرتے ایک ہفتہ آخری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہ گیا. دنیا میں دین غالب ہو چکا, صحابہ امن و امان میں ہے, زندگی کا سسٹم ہر طور طریقے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دی. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا آخری 7واں دن ہے, سر کے درد کی شدت بڑھتی چلی جا رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غشی آتی جاتی, یعنی سر کے درد کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گر جاتے. یہاں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غشی جب دور ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج سے پوچھتے, اے میرے شریک حیات, میں کل کون سی شریک حیات کے گھر میں رہنے والا ہوں, میں کل کون سی بیوی کے گھر میں رہنے والا ہوں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دن ایک ایک شریک حیات کے گھر پہ رہا کرتے تھے. تمام ازواج مطہرات ایک جگہ تھے, سب سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اب بہت ہی جو سو تکلیف کی حالت میں ہے, لہذا تمام ازواج مطہرات نے مل کر فیصلہ دیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے آپ کی زندگی کے جتنے دن بھی ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس بھی بیوی کے پاس رہنا چاہیں آپ کے اختیار کے پاس ہے, ہم کوئی آپ سے مطالبہ نہیں کریں گے. سب نے اپنی باری ہبا کر دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں حضرت عائشہ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا, حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فضل رضی اللہ عنہ ہے, دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تکلیف کی شدت تھی, سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی, دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر حضرت عائشہ کی حجرے کی طرف چلتے ہیں. اور الریح المختوم میں سبرمان مبارک پوری لکھتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پر ہاتھ رکھ کر چل رہے تھے تو آپ کے خدم مبارک زمین پر گھسیٹے چلے جا رہے تھے. آپ قدم رکھنے کے لیے بھی اتنا جو سو شدت تھی آپ کی کہ اس کو جو سو مشکل محسوس کر رہے تھے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے زندگی کے جو 7 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں حفظ کی تھی وہ دعائیں پڑھتی چلی جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتے جاتی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو برکت کی نیت سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم اتھر پر پھیرتی چلی جاتی. یہاں تک کہ عزیزان ملت 7ویں دن کا سورج ڈوب گیا. 7ویں دن کا سورج ڈوبتے ڈوبتے 6ویں دن کا سورج نمودار ہوا. دوپہر کا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے لیے مسجد نبی میں آئے. مسجد نبی میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھ کر تمام صحابہ جس طرح چمٹ جاتے ہیں اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پورے کے پورے چمٹ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اللہ کی حمد بیان کی اور 4 باتوں کی وصیت کی.
سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہود اور نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، کیونکہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، اور فرما میری قبر پہ تم سجدہ کبھی نہیں کرنا۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہی، نصیحت ہے یہ 3 پوائنٹس میں یاد رکھیے، نبی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں بول سکتا ہے بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے اور تمام صحابہ جتنے سامنے تمام سے کہا میرے صحابہ، اگر میں نے اپنی زندگی میں تم میں کسی کی پیٹھ پر اگر کوڑا مارا ہے، آج محمد کی پیٹھ تمہارے سامنے حاضر ہے، کوڑا مار کے بدلہ لے لینا۔ یہ ہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں نے تم میں سے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہے تو آج محمد کی پیٹھ حاضر ہے، مار کر بدلہ لے لینا۔ لیکن مجال نہ تھی کوئی صحابی اٹھ سکا۔ اندازہ لگائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اللہ کے نبی نے کسی کو تکلیف نہیں دی ہے۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے صحابہ، اگر میں نے اپنی زندگی میں تم میں سے کسی کی بے آبروئی کی ہے، کسی کی بے عزتی کی ہے، آج محمد کی عزت حاضر ہے، مجھے بے آبرو کر دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان سے کیا نکل جاتا ہمارے کس کے لیے، کس کی بے عزتی کرنے کے لیے۔ شادیوں میں گئے اس کی بے عزتی کر دیے، کھانا ویسا تھا، ساڑی ویسی پہن کے آئی، برقع ویسا پہن کے آئی، کپڑے ایسا پہن کے آئی، اسٹیج دیکھو کیسا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی کی بے عزتی ہوئی مجھ سے تو مجھے بے عزت کر دو۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی اے میرے صحابہ، میں تمہیں کسی کا کچھ اگر پیسہ باقی ہوں تو آج لے لینا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے 3 درہم باقی ہیں۔ حضرت فضل سامنے بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فضل 3 درہم انہیں ادا کر دو۔ حضرت فضل نے 3 درہم انہیں ادا کر دی۔ زندگی کا اپنا جائزہ لی رضی اللہ، قرضوں میں کہاں زندگی اٹکے ہوئی ہے، پھنسے ہوئے ہیں قرضوں میں آج لوگ۔ کریڈٹ کارڈ جیب میں رکھنا بہت بڑا شان کی بات سمجھ رہے ہیں، اور کریڈٹ کارڈ سے ریلائنس مارکیٹ سے ترکاری خرید کے لا رہے ہیں، آلو بھنڈی خرید کے لا رہے ہیں، بچوں کا دودھ خرید کے لا رہے ہیں، اور آپ اس کے اوپر سود بھر رہے ہیں۔ جیب میں پیسے رکھتے ہوئے ادھار چیز آپ جو ہے سو سود کی لیتے ہوئے بچوں کو بیویوں کو کھلانا چاہ رہے۔ قرضوں میں زندگی، بہن کی شادی کرنا ہے قرضے لے لیے، بھائی کی شادی کرنا ہے قرضے لیتے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی کو تم میں سے شہید بھی ہو گئے تم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کو چھوڑ کر ایک شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، مگر قرض معاف نہیں ہوتا جب تک کہ قرض ادا نہ ہو جائے یا کوئی اس کا بیڑا نہ اٹھا لے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرض دار کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا، تم پڑھا لینا۔ صحابہ سے کہا جائزہ لیجئے، لوگ بول رہے ہیں بھائی قرضہ لینے کی نوبت پڑ گئی، زندگی پریشان ہے، بیوی کا سونا رکھے ہوا ہے بیچ دینا سوچ رہا ہوں، کہتے ابھی تم سوچنے میں تھے، سوچنے میں ہے۔ یاد رکھیے جیب میں جو پیسہ ہوتا وہی مال نہیں ہوتا، جیب میں جو کیش ہے وہ بھی مال ہے، گھر میں جو سونا ہے وہ سونے کی شکل میں مال ہے، ذاتی زمین ہے تو وہ مٹھی کی شکل میں مال ہے آپ کے پاس۔ بیچ کے پہلے قرض ادا کریے۔ ایک صاحب بولے صاحب میں جو سو زکوٰۃ نکالنے کا میرے پاس سونا ہے مگر قرضہ بھی باقی ہوں، کیا کروں؟ زکوٰۃ دیوں نہ کو دیوں کہتے ملا زکوٰۃ تم بعد میں دی دو، پہلے وہ سونا بیچ کے قرضہ ادا کرو، سونا بچیں گا تو زکوٰۃ دیو۔ سونے کے اوپر بیٹھے ہوئے اور بول رہے ہیں کہ قرضہ ادا کرنے پیسے نہیں، سونا بھی اللہ تعالیٰ مال دیا۔ قرآن میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ یہ جو سونا جو تم جمع کرتے ہو جہنم کی آگ پہ تپایا جائے گا اور تمہارے پہلوؤں پہ اس سے سیکا جائے گا۔ کیا سمجھ رہا ہے؟ سونا چاندی ہر چیز دولت میں شمار ہوتی، گاڑی ہے آپ کا 50,000 کی، مال ہے، بیچ کے قرضے ادا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم میں سے کسی کا مال باقی ہوں تو لے لینا، کہا 3 درہم۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ایک شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، بڑی پیاری حدیث ہے، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ وہ دنیا کی شان و شوکت حاصل کر لے یا اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے اس کو حاصل کر لے، لیکن اس شخص نے اللہ کے پاس جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یہ بات جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے بیٹھے رونے لگے اور روتے روتے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہم آپ پر قربان۔ پیچھے سے صحابہ نے کہا یہ بوڑھے کو کیا ہو گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور یہ شخص کہتا ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ماں باپ کے ساتھ قربان۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بعد میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو شخص کا تذکرہ کیا وہ خود نبی نے اپنے آپ کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام شان و شوکت کو چھوڑ کر اللہ کے پاس جو خزانے، اللہ کے پاس جو نعمتیں اس کو ترجیح دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مال کے معاملے میں
پیسے کے معاملے میں اور رفاقت کے معاملے میں، میرا ساتھ دینے میں، دنیا میں اگر مجھ پر کسی کا احسان ہے ابو بکر، وہ احسان تیرا مجھ پر ہے۔ اور فرمایا ابو بکر، میں اگر اللہ کے بعد کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر تجھے دوست بناتا، لیکن ایمان کی دوستی تیرے اور میرے لیے کافی ہے بس۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی خطبہ ختم ہوا، سر پہ پٹی بندھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے۔ زندگی کا چوتھے دن کا سورج نمودار ہوا۔ ظہر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، عصر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور زندگی کی آخری نماز کی امامت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ مغرب کی نماز تھی اپنی زندگی کے آخری چوتھے دن۔ یعنی زندگی کے مزید 17 جو نمازیں تھیں، 17 نمازوں کی امامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں ابو بکر صدیق نے 17 نمازوں کی امامت کی۔ اور یہ مغرب کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں گئے، مسجد کے بازو جو تھا، عشاء کی نماز کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان دے دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھنا چاہے، تکلیف میں اتنی شدت ہو گئی کہ غشی کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹھنڈا پانی ڈالا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ، لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی نہیں پڑھی، آپ کے انتظار میں ہیں۔ آپ اٹھنا چاہتے نماز کو جانے کے لیے، لیکن غشی کھا کر گر جاتے، پھر آپ کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالا جاتا، آپ کو جب ہوش آتا تو پوچھتے کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ کہا جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ کے انتظار میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب آپ میں مسجد کے اندر جا کے امامت کرنے کی اتنی طاقت نہیں ہے، لوگوں کو تاخیر ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے سے پردہ ہٹایا اور انگلی سے اشارہ کر کہا ابو بکر، آج سے تم امامت کا مصلی سنبھال لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں ابو بکر صدیق نے امامت کے مصلی کو سنبھالا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 17 نمازوں کی امامت کی۔ کتنے نمازوں کی امامت کی؟ 17 نمازوں کی امامت۔ زندگی کے چوتھے دن کی رات ڈوبی، زندگی کے آخری تیسرے دن کا سورج نمودار ہوا، دن کٹتے چلے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرا دن بھی گزرا، یہاں تک کہ زندگی کا آخری دوسرے دن کا آغاز ہوا تو ظہر کی نماز کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تھوڑی سی بحالی آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبی میں آئے۔ ابو بکر صدیق امامت کر رہے تھے، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ مسجد میں داخلہ لیے۔ جیسے ابو بکر صدیق کو محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، ایڑی کے بل پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر نماز کو قائم رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کہا علی مجھے ابو بکر صدیق کے بائیں جانب بٹھا دینا۔ ابو بکر صدیق کے لیفٹ سائڈ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور ابو بکر صدیق کی امامت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ کس مرتبے والے وہ نبی ہوں گے، اس لیے علماء کرام کہتے ہیں نبی کے بعد اگر کوئی اعلیٰ شخصیت انسانوں میں ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اس لیے کہ نبی کی امامت کی۔ کون سے نبی کی امامت کی؟ جس نبی نے سارے انبیاء کی امامت کی، اس نبی کی امامت ابو بکر صدیق نے کی۔ یہاں تک کہ زندگی کے تیسرے دن کی مغرب اور عشاء کا نماز ختم ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری رات کا آغاز ہوا۔ آخری رات کا آغاز کل بھی ہمارے زندگی میں، ہمارے شہر میں ہوا تھا۔ کس چراغوں کے ساتھ، کس شرکی الفاظ کے ساتھ، کس دھوم دھڑاکے کے ساتھ ہوا تھا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری 12 ربیع الاول شروع ہوتا ہے۔ یہ آئینہ ہے آپ کے لیے، جائزہ ہے آپ کے لیے۔ آپ مارتے مار کے جائیے، تھوکتے تھوک کے جائیے، لیکن ہمارا کام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کا آخری ربیع الاول آپ کے سامنے پیش کر دینا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس تک آپ یہ بات پہنچا سکتے پہنچا دیجئے۔ آخری ربیع الاول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز چلی، عشاء کی نماز کا وقت ختم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات چلتی چلی گئی، یہاں تک کہ رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر میں تکلیف بڑھتی چلی گئی۔ جب اندھیرا ہو گیا، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا چراغ جلانے کے لیے جب چراغ کے پاس گئی، تو وہ نبی جو اس قرآن کی روشنی کو دنیا میں پھیلانے کے لیے بھیجے گئے تھے، ان کی زندگی کی آخری رات گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، اور نہ قرضے ہیں، سبحان اللہ، اور نہ قرضے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ تیل بھی نہیں ہے اور قرضوں میں لطف ہے، نہیں، سبحان اللہ، نہ قرضے ہیں نہ تیل ہے۔ اسی شام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 دینار تھے، سارے کے سارے صدقہ کر دیے۔ جتنے غلام تھے سب کو آزاد کر دیا، جتنے ہتھیار تھے سارے صحابہ میں بانٹ دیے۔ رات کا تہجد کا وقت ٹلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری 12 ربیع الاول کی فجر کی نماز کے لیے حضرت بلال مسجد نبی پہنچے، کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔
जौक दर जौक साहबा मस्जिद नबी के अंदर जमा होते चले गए, यहाँ तक कि हज़रत बिलाल ने इकामत दे दी, मुसल्ले पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुँचे। सारे सहाबा जमात बनाकर अल्लाहु अकबर के अबू सिद्दीक ने इमामत शुरू की। सारे सहाबा ने हाथों को बांध लिया। जैसे आवाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी, 12 रबीउल अव्वल आखिरी ज़िंदगी का, नबी सल्लम का जी चाहा कि आखिरी मर्तबा मेरे सहाबा को देख लूँ। आप सल्लम ने अपने घर का पर्दा हटाया, पूरे सहाबा सब बस्ता हैं, सफ में खड़े हुए। शायद वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो तमाम सहाबा, वो जो जंग बदर की याद आ गई, शायद नबी को जंग अहज़ाब की याद आ गई, शायद जंग अहद की अहज़ाब आ गई, शायद वो अंसार जो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के मुशरिकीन मक्का से लड़कर अल्लाह के नबी सल्लम को लेकर आ गए, वो अबू बकर सिद्दीक जो ऊंटों पर बैठकर कई सफर नबी सल्लम के साथ किए, वो उमर बिन खत्ताब जो अल्लाह के नबी सल्लम को कई मामलों में मशवरा दिया करते थे, वो सलमान फारसी, वो हज़रत बिलाल, वो हज़रत अली, वो हज़रत ज़ैद, बड़े बड़े सहाबा सफ़ों में खड़े हुए। अल्लाह के नबी सल्लम जैसा पर्दा हटाकर उनकी तरफ देखा, अल्लाह के नबी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मुस्कुरा दिए, सहाबा को जी बढ़कर देख लिया और अल्लाह के नबी ने पर्दा छोड़ लिया और नमाज कायम कर ली। फजर की नमाज जैसे ख़त्म हुई, बस ज़िंदगी की वो आखिरी नमाज थी। अब इसके बाद कोई दूसरी नमाज अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में नहीं आई। फजर की नमाज सब वक्त टलते चला जा रहा था, घड़ियाँ कटती चली जा रही थी, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से कहा कि आयशा, खैबर के दिन मुझे जो जहर दिया गया था, मुझे ऐसा लगता है आयशा, उस खैबर के दिन का जहर मेरी जान की रग को काटता चला जा रहा है। तकलीफ बढ़ती चली जा रही थी। पट्टी आपके सर पर बंधी थी, पट्टी के ऊपर हाथ रख दिया जाता तो उसकी हरारत महसूस कर सकता था। लम्हे कटते चले जा रहे थे, यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी से फजर की नमाज का वक्त खत्म होकर चाश की नमाज का वक्त शुरू हुआ। अल्लाह के नबी सल्लम के करीब आप सल्लम के अज़वाज तमाम मुतहरा अज़वाज आ गई, तमाम अज़वाज मोहतरात आपके नवाज से हज़रत हसन, हज़रत हुसैन हज़रत आ गए। अल्लाह के नबी सल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा हज़रत आ गई। उनके घर में आखिरी रबीउल अव्वल की सुबह है। आज हमने भी रबीउल अव्वल की सुबह की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा अपनी बेटी रज़ी अल्लाह को करीब बुलाया, कहा फ़ातिमा को दो बातें, एक बात कहते हंस दी और एक बात कहते रो दी। कहा मेरी बेटी फ़ातिमा, मेरे वफ़ात के बाद मेरे ख़ानदान के लोगों में से तुम वो पहले शख्स होगे जो अल्लाह के पास इंतकाल करके आओगे। ये बात मौत की खबर सुनते हज़रत फ़ातिमा हंस पड़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बात कही तो रो दी। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी से, फ़ातिमा मुझे ऐसा लगता है शायद अब इसी मर्ज़ में तेरे वालिद का इंतकाल हो जाएगा। ये बात सुनना था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रोने लगी। कहा अब्बा जान, हाय अब्बा जान की तकलीफ़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है बेटी रो मत, आज के बाद तुम्हारे वालिद को कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। लम्हे कटते चले जा रहे थे, गिनती आखिरी मिनटों की तरफ, आखिरी लम्हात की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पानी का एक प्याला था। आप सल्लम पानी के प्याले में हाथ डुबाते जाते और अपने चेहरे पर मल लेते जाते और कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और कहते यकीनन मौत के लिए बड़ी सख्तियाँ हैं, यकीनन मौत के लिए बड़ी सख्तियाँ हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर कोई जानना चाहता है कि मौत को क्या सख्ती है, सबसे ज़्यादा सख्ती मौत के वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते जाते ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात करीब आते चले गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने पर टेक लगा दिया। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में मस्जिद नबी में से मिसवाक करते हुए दाखिल हुए, जिनके हाथ में मिसवाक थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की तरफ देखा तो हज़रत आयशा ने पूछा क्या नबी आपके लिए मिसवाक लाऊं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा हिलाकर कहा मुझे मिसवाक चाहिए। जब मिसवाक लेकर आए, मुंह में रखा गया तो इतनी सख्त थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दांतों से चबा नहीं सक रहे थे। हज़रत आयशा ने कहा क्या मैं आपके लिए नरम कर दूँ? उस मिसवाक को लेकर आयशा ने अपने दांतों में रखकर उसे चबाया, उसे नरम किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक को जो मिसवाक करने लगे। यहाँ तक कि जब मिसवाक हो गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक निकाली गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वो आखिरी लम्हात आ चुके थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगुष्ठ शहादत इस तरह उठाई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे अंगुष्ठ शहादत उठाई,
آپ کے ہونٹوں سے کچھ بات نکل رہی تھی. حضرت عائشہ نے اپنے کانوں کو قریب لے گیا. یہ آخری 12 ربیع الاول کی صبح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. یہاں تک حضرت عائشہ اپنی کان کو قریب لے گئے تو کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاتے ہیں اللہ ان شہیدوں کے ساتھ, ان انبیاء کے ساتھ, ان صدیقین کے ساتھ, ان نیکوکاروں کے ساتھ مجھے رکھنا میرے پروردگار. اے اللہ مجھے بخش دے, اے اللہ مجھ پر رحم کر, اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کے پاس پہنچا دے. یہ آخری ربیع الاول کی صبح ہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ نبی کی زبان پہ آخری لمحات میں الفاظ اللہ مجھے بخش دے. اور نبی کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے اگلے پچھلے تمام خطا تمام گناہ بخش دی. یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے شہادت اوپر اٹھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سینے کو ٹیک لگائے تھے, زبان پہ بخشش کے کلمات تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو چھت کی طرف کیا اور کچھ ہی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو نیچے ڈال دیا. جیسے ہاتھ نیچے گرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئی کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات عمل آ چکی ہے. صحابی کہتے ہیں جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی حیثیت سے مدینہ آئے تھے ہماری زندگی میں سب سے خوشحال دن تھا. اور جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی اس دن سب سے اندھیرے والا دن ہماری زندگیوں میں کے لیے وہی تھا. یہاں تک کہ خبر مدینے کے اندر تیزی سے پہنچ گئی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ملی تو تلوار کو میان سے نکال کر کہا اگر کوئی کہہ دے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے تو اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا. میرے نبی انتقال نہیں کیے گئے, میرے نبی زندہ ہے. جیسے موسیٰ کو اللہ نے 40 راتوں کے لیے بلایا تھا میرے نبی کو بھی بلایا, میرے نبی ضرور آئیں گے. ہوش کھو دیے عمر بن خطاب. ابو بکر صدیق سنتے ہی تیزی سے اپنی سواری لے کر مسجد نبی پہنچے. مسجد نبی کے باہر اپنے اونٹ کو لگایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اتھر پر ایک چادر ڈال دی گئی تھی. گھٹنوں کے بل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے اور چادر کو ہٹا کر رسول اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ لیے اور کہا اللہ نے جو ایک موت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھ دی وہ آ گئی, اب اس کے علاوہ کوئی دوسری موت آنے والی نہیں. گھر کے باہر نکلے, عمر بن خطاب سے کہا عمر یہ بات چھوڑ دو, تم سختی میں ہے, تم ہوش کھو بیٹھے ہو. یاد رکھو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ جان لے کے نبی کی تقدیر میں جو ایک موت جو ایک وفات اللہ نے لکھ دی تھی وہ آ چکی. اب یاد رکھے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے. انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء. وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا, اس سے پہلے کوئی نہیں تھا وہ ہمیشہ سے, اس کے بعد کوئی نہیں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. یہاں تک کہ خبر پورے مدینے پورے عرب کے اندر آگ کی طرح پھیل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتھر 12 ربیع الاول کی صبح اسی طرح رکھا گیا. 13 ربیع الاول کے دن بھی جسم اتھر گھر ہی میں تھا. 14 ربیع الاول کی شام کے وقت میں قبر کو کھودنے کا کام ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کو غسل دینے کے لیے بڑے بڑے جیت چند صحابہ لے گئے. 2 صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کو کروڑ دیتے اور 2 صحابی غسل دیتے, پھر ادھر کروڑ دیتے, پھر ازل غسل یاد آتا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کو لا کر رکھ دیا گیا اور ٹکڑی ٹکڑی جا کر ایک ایک صحابہ انفرادی طور پر صلاۃ و جنازہ پڑھتے. کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا اس شخص نے بہکاوے میں اپنی زبان سے کہہ دیا یا کیا کہہ دیا پتہ نہیں, نعوذ باللہ, اللہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھا, استغفر اللہ و اتوب الیہ. یہاں تک کہ ازواج مطہرات نے بھی ایک کے بعد ایک دیگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ و جنازہ پڑھی. لمحے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں بدھ کی شب تھی, یعنی چہار چمے کی شب تھی, جب ہمیں قبروں کی کڑیوں کی آواز آنے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کو قبر میں اتار دیا گیا. اس کے بعد عزیزان ملت حضرت بلال جب کبھی مسجد نبی میں اذان کے لیے آتے اللہ اکبر کہتے, اشہد ان لا الہ کہتے, لیکن جب بھی حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی یاد آتی اذان میں ہی بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتے, پھر اٹھتے پھر کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی یاد آتی کہ بے ہوش ہو کر گر جاتے. لوگوں نے کہا بلال تم اذان دینا بند کر دو,
حضرت بلال کو کچھ دنوں تک اذان دینا بند کر دیا گیا تھا. یہودیان ملت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ آخری 12 ربیع الاول کا دن گزرا, 13 اور 14 ربیع الاول کا دن گزرا. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری 12 ربیع الاول. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے ہیں, وہ سب آپ جائزہ لے لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور اس کتاب پر چلنے کا صحیح طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی. یہ 2 کو تھام لو گے کبھی تمہاری زندگی میں انشاءاللہ گمراہی نہیں آ سکتی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.